اچھا، اس کے بعد ہے سن 2 ہجری. 2 ہجری بہت تیز رفتار واقعات کی ہجری ہے، کیونکہ پہلی ہجری کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ہجرت ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی ہے. 3 مہینے گزر چکے ہیں، محرم، صفر اور ربیع الاول تیسرا مہینہ ہے. تو یہ یکم ہجری کوئی 9-10 مہینوں پر مشتمل سال ہے. 2 ہجری سے اسلام کے بعض بڑے اہم ترین واقعات کا آغاز ہوتا ہے، جس میں سب سے بڑا واقعہ جو 2 ہجری کا ہے وہ غزوۃ البدر ہے. اور غزوہ بدر سے پہلے جہاد کی مشروعیت جو ہے وہ تو مدینہ منورہ پہنچتے ہی آ گئی تھی، اور اس سے پہلے کیا چیزیں آئی ہیں اس پر ہم انشاءاللہ آج 2 ہجری کی کچھ اور ضروری چیزیں کریں گے. لیکن یہ بڑا اہم ترین سن ہے. اس میں ایک چیز اور یہ ہوئی ہے 2 ہجری کے اندر کہ خانہ کعبہ کو دوبارہ قبلہ بنا دیا گیا. آپ کو یہ بات پتہ ہے کہ ابتداءً جو ہے وہ قبلہ بیت المقدس تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں تھے تو آپ خانہ کعبہ کے سامنے اس جہت سے نماز پڑھتے تھے جس میں خانہ کعبہ امیڈیٹلی آپ کے سامنے ہوتا تھا، اور یہ وہ سمت اور وہ جہت ہوتی تھی جس میں جو بیت المقدس کی طرف ہوتی تھی. یعنی خانہ کعبہ کی اس سمت کو اپنے سامنے رکھتے تھے جس سے آپ کا رخ مبارک بیت المقدس کی طرف ہو جاتا تھا. تو ایک ہی وقت کے اندر آپ خانہ کعبہ کی طرف بھی آپ کا منہ ہوتا تھا اور بیت المقدس کی طرف بھی آپ کا روح انور ہوتا تھا. یہ صورت مدینہ منورہ کے اندر تو ممکن نہیں تھی، کیونکہ جہات بالکل مخالف ہو گئی تھی. مدینہ منورہ میں آپ ایک دوسرے کے دوسری طرف ہو گئی. اس لیے جو مسجد نبوی کی ابتدائی تعمیر ہوئی، پہلی تعمیر جو اس کی ہوئی، اس میں بیت المقدس کی طرف اس کا رخ رکھا گیا. میں نے آپ کو مسجد نبوی کی تعمیر کے دنوں کے اندر اس کو بتایا بھی تھا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اللہ جل شانہ نے شدت کے ساتھ یہ داعیہ پیدا فرما دیا، یہ خیال کہ آپ کو شدید قسم کا یہ اشتیاق اور شوق پیدا ہوا کہ یا اللہ بیت اللہ کو، کعبۃ اللہ کو خانہ کعبہ بنایا جائے، اور ہمیں نمازیں اس طرف منہ کر کے پڑھنے کے لیے اس طرف منہ کرنے کا حکم دیا جائے. قرآن شریف کے اندر سورہ یہ 2 سپارہ سیقول الصفحاء کے آغاز کے اندر وہ آیتیں موجود ہیں کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ بار بار نگاہیں اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھتے ہیں کب جبرائیل امین یہ حکم لے کر اترتے ہیں. تو پھر یہ حکم 2 ہجری کو آ گیا اور کہا گیا فولی وجہک شطر المسجد الحرام، کہ اب آپ اپنا روح انور آپ جو ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف کر لیں. یہ تقریباً 16، 17، 18 16-17 مہینے اس طرف منہ رہا ہے بیت المقدس کی طرف. شعبان کا وسط ہے جب 2 ہجری کے شعبان کا، کہ جب یہ حکم آیا کہ اب آپ جو ہے منہ بیت اللہ کی طرف کر لیں. تو جب بیت اللہ کی طرف منہ کا حکم آیا، وہ جس نماز کے دوران آیا اور جس جگہ کے اوپر آیا، آپ حضرات جب مدینہ منورہ جاتے ہیں تو وہاں جو زیارات کرتے ہیں اس کے اندر ایک مسجد قبلتین کے نام سے ایک مسجد کے اندر آپ لوگ یقیناً جتنے لوگ گئے ہیں وہاں پر گئے ہوں گے، جو نہیں گئے اللہ تعالیٰ آپ کو جلد لے جائے. تو وہاں یہ وہ جگہ تھی جہاں پر یہ حکم آیا تھا، اور ایک ہی نماز کے اندر مسلمانوں نے رخ موڑا تھا جبرائیل امین کے آنے کے اوپر. تو چونکہ وہاں ایک ایسی نماز پڑھی گئی تھی جس کی کچھ رکعتیں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھی گئی تھیں اور کچھ رکعتیں بیت اللہ کی طرف منہ کر کے پڑھی گئی تھی، اس لیے اس کو مسجد قبلتین کہتے ہیں. قبلتین کا مطلب عربی میں ہوتا ہے 2 قبلے جس کے اندر فالو کیے گئے تھے ایک نماز. اچھا، یہ تفصیل لمبی ہو جائے گی، ورنہ یہ جو تحویل قبلہ کہتے ہیں اس کو تحویل قبلہ، تحویل کہتے ہیں پھیرنے کو، منہ پھیرنے کو، کسی چیز کو موڑنے کو. تو یہ قبلے کی تحویل کیوں ہوئی؟ قرآن شریف میں اس کے اوپر بڑی آیات موجود ہیں، اس کی بڑی تفصیلات موجود ہیں. اس کے اندر یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ بڑی آزمائش تھی. اس میں کیا آزمائش تھی، اور بیت المقدس کی طرف منہ کرنے میں کس کی آزمائش تھی، اور بیت اللہ کی طرف منہ کرنے میں کس کی آزمائش تھی، یہ کسی اور وقت میں انشاءاللہ اس موضوع کے اوپر گفتگو کریں گے. بہرحال یہ حکم وہاں پر آئے.